کتنا اچھا ہو. مفاتیح ہر ایک کے گھر میں موجود ہے. میں ایڈوائز کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، اگر کر سکے تو یہ کریں. پہلی شعبان پروبیبلی کل، اگر چاند نظر آ چکا ہوگا تو کل ہوگی انشاءاللہ، اور اگر نظر نہیں آیا تو پرسوں ہوگی. لیکن کتنا اچھا ہو کہ اس کی اگر ایک فہرست ہم اپنے سامنے بنا لیں. وہ تو ہو گیا، روزہ ہو گیا، استغفار ہو گیا، صدقہ ہو گیا، یہ 3-4 چیزیں تو ہو گئی. اب اس کے بعد جو فہرست خاص پہلی شعبان کے لیے ایک چیک لسٹ اس کو بنایا جائے اور سامنے اس کو ٹک کریں کہ یہ پہلی شعبان کے دن مانگا تھا، یہ میں نے کر لیا، ہاں یہ میں نے کر لیا، ہاں یہ میں نے کر لیا، ہاں. یہ سامنے وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ پہلی شعبان کو نہیں ہونی چاہیے. میک شور کہ پہلی شعبان کو کم سے کم وہ کام نہ ہونے پائے. امام خمینی چہل حدیث کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اپنا ٹارگٹ لمبا چوڑا نہ بنائیں، 24 گھنٹے کا بنائیں، ایک دن کا. ایک آدمی ہے وہ 25 سال 50 سال کی پلاننگ پہلے دن کرنے بیٹھتا ہے، آخر میں کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کہ نہیں، ایک دن کی بات ہے، ایک دن کی کہ 24 گھنٹے کے لیے تو اس کو ذرا یقینی بنائیں کہ 24 گھنٹے میں یہ کروں گا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. بسم اللہ. امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کے ریفرنس سے ان چیزوں کی لسٹ فراہم کی ہے. ابھی اس کے حوالے سے بات آتی ہے. میں تیزی کے ساتھ اس حدیث کو مکمل کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. یکم شعبان چند افراد مسجد میں بیٹھے قضاء اور قدر کے مسئلے پر بحث و تکرار کر رہے تھے، بلند آوازوں میں بول رہے تھے. مولا نے ان لوگوں پر سلام کیا. جب انہوں نے آپ سے وہاں تشریف رکھنے کی خواہش کی، انہوں نے کہا مولا آپ بھی بیٹھو، یعنی ہم تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھو اور ٹائم ضائع کرو. فرمایا تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو جن میں کوئی فائدہ نہیں. آیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف خوف خدا سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ بولنے سے قاصر نہیں ہوتے، ان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں عظمت خداوندی کا تصور آتا ہے تو ان کی زبانیں چپ ہو جاتی ہیں اور ان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. پھر جب وہ اپنی حالت میں آتے ہیں تو خود کو بارگاہ الہی میں گنہگار اور خطا کار سمجھتے ہوئے آہیں بڑھتے ہیں. جبکہ وہ گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں. ان الفاظ کو مارک کریں، وہ گناہوں سے مبرہ، گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، مگر جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ اتنا کم لگتا ہے عظمت پروردگار کے سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہی ہوا، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، کہ ہم میں تقصیر اور کوتاہی ہے. ان کا یہی خیال ہوتا ہے. ہر وقت وہ عمل خیر میں مشغول رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی طرف نظر کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ حالت خوف میں عبادت میں کھڑے ہیں، ان کا اضطراب ظاہر ہے. ان لوگوں کے مقابلے میں تم کہاں ہو؟ وہ ایسے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو زیادہ تر خاموش رہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو، بس بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، موقع ہو نہ ہو، موقع بے موقع بولے جا رہا ہے. اے نادان اور کم سمجھ لوگوں، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے محلات بہت سستی قیمت پر اور سہل تر اعمال سے حاصل ہو جاتے ہیں. ہول سیل لگی ہے بابا، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ڈراپ کر دیا 50% ڈسکاؤنٹ، 80% ڈسکاؤنٹ، اور کیا لے گا؟ بالکل وہی انداز جس طرح سے مارکیٹنگ کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ فری میں تو کوئی بھی کچھ نہیں دیتا ہے. یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ذرا سا کچھ کرو اور بہت کچھ حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں بس عبادت کر کے انہیں خرید لو. شیطان ابلیس نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیاطین کی بدیوں اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے تم نے منہ موڑا ہوا ہے، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج یکم شعبان ہے. اس کی حسنات و خیرات میں نماز، روزہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ وہ فہرست ہے جس کی طرف میں کہہ رہا تھا، والدین، ہمسائے، اقربا سے حسن سلوک، والدین، ہمسائے،
اقربا رشتہ داروں سے حسن سلوک، آپس کے اختلافات دور کرنے، فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں۔ ادھر تم ہو، تمہارا ٹاپک کیا ہے؟ قضاء اور قدر کی بحث میں الجھے ہوئے ہو کہ جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا کہ اس پر بات کرو، یہ تمہارا ٹاپک نہیں بنتا۔ جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان میں مشغول ہو۔ خبردار رہو کہ جو راز الہی کے کھولنے میں کوشاں ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ آج کے دن اطاعت کرنے والوں کے لیے خدا نے جو کچھ مہیا فرمایا ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو یقیناً تم ان بیکار بحثوں کو چھوڑ کر احکام خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ ان سب نے عرض کیا، اب وہ سمجھنے والے تھے، غلطی کا احساس ہوا تو اب امیر المومنین سے کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کچھ مہیا فرمایا ہے۔ تب امیر المومنین نے اس لشکر کا قصہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ نے کفار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجا، کافروں نے ان پر شبخون مارا، جبکہ وہ ایک تاریک ترین رات تھی، سبھی مسلمان سو رہے تھے۔ اس لشکر میں سے صرف 4 افراد جاگ رہے تھے، ان میں سے ہر ایک اپنے لشکر کے ایک کونے پر تلاوت، ذکر اور نماز میں مشغول تھا۔ یہ 4 افراد کون تھے؟ جناب زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، قتادہ بن نعمان اور قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ سب افراد تھے۔ جب دشمن نے مسلمانوں پر سوتے میں حملہ کر دیا تو شبخون قریب تھا کہ وہ سب کے سب مارے جاتے، لیکن اچانک ان 4 کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ نکلی، سارا میدان روشن ہو گیا۔ سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہوتا ہے، تاریخی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنا کون غیر کون، کون کہاں پر کھڑا ہے۔ اسی روشنی میں مسلمان سنبھلے، دیکھ بھال کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ اس نور کو دیکھ کر ان کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے، وہ اور زیادہ کریجیس ہو گئے۔ انہوں نے دشمنوں کو تلواروں پر رکھ لیا، حتیٰ کہ بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی اور اسیر ہوئے۔ جب یہ فاتح لشکر واپس آیا تو یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی خدمت میں انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نور تمہارے ان بھائیوں کے ان اعمال کی برکت سے ظاہر ہوا جو اس رات وہ یکم شعبان کے سلسلے میں انجام دے رہے تھے۔ ہاں، یہ یکم شعبان کے اعمال ہی ہیں جن کے باعث تمہیں فتح حاصل ہوئی اور تم لوگ دشمن کے اچانک حملے میں ان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ پھر حضرت نے ایک ایک کر کے یکم شعبان کے اعمال کا ذکر فرماتے ہوئے کہا، جب یکم شعبان کا دن آتا ہے تو شیطان اپنے گماشتوں سے کہتا ہے ہر طرف پھیل جاؤ، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، خدا سے انہیں دور کرو، جبکہ خدائے رحمان اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے آج شعبان کی پہلی ہے، تم ہر طرف پھیل جاؤ، میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، انہیں نیکی کی طرف راغب کرو تاکہ وہ سب باسعادت اور نیک بخت بن جائیں۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ خدا اپنے بندوں کو محبت کے ساتھ بلانا چاہتا ہے، انہیں سعادت مند بنانا چاہتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے البتہ ان میں سے سرکش اور نافرمان لوگ شیطان کے گروہ میں ہی رہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب یکم شعبان ہوتی ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شجر طوبہ، یہ وہی طوبہ کا درخت، اس کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی شاخیں پھیلائے، زمین کے قریب کرے۔ خدا کا ایک منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے خدا کے بندوں اور اے نیکوکار لوگوں، طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جاؤ، وہ تمہیں اٹھا کر جنت میں لے جائے، جبکہ بدکاروں کے لیے تھوہڑ کا درخت ہے، وہی زقوم، اور ڈرتے رہو کہ کہیں اس کی شاخیں تمہیں جہنم میں نہ لے جائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث فرمایا، جو یکم شعبان کے دن نیکی کرے تو وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ پہلے تو جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی نیکی اور وہ اسے جنت میں لے جائے گی۔ جو آج کے دن کوئی برائی کرے
تو وہ تھوہڑ کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ پھر فرمایا جو آج کے دن نماز پڑھے، اب یہ وہی لسٹ آگے بڑھ رہی ہے، یا روزہ رکھے، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ بنائیے لسٹ، نماز ٹک کریں کہ ہاں پڑھی، روزہ ٹک کریں کہ ہاں آج کے دن روزہ رکھا۔ اسی طرح جو شخص آج کے دن باپ بیٹے میں صلح کرائے، باپ بیٹے ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے، صلح کرائے، باپ بیٹے سے راضی ہو جائے، میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے، کریں ٹک کریں، اس کو بنائیں کہ کہیں کوئی ایسا کیس ہے، کتنے ہی کیس ایسے ہیں۔ یہ جب سے FRC کے اندر بیٹھنا شروع کیا ہے تو ایک دنیا ہی الگ میرے سامنے آ گئی کہ اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے نظر آتا ہے سالو کرو، اس کے اندر کوشش تو کرو، نتیجہ نکل آئے تو بہت اچھا، کوشش کا ثواب تو ملے گا، ٹک کریں کہ ہاں آج کے دن یہ کام میں نے کیا۔ میاں بیوی میں سمجھوتا کرائے، رشتہ داروں میں راضی نامہ کرائے، یا اپنے ہمسائے یا کسی اجنبی میاں بیوی میں مصالحت کرائے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو مقروض کی پریشانی کم کرے یا طلب میں تخفیف کرے، قرضہ ₹1,00,000 کا ہے، کہے کہ آج پہلی شعبان ہے، 5,000 روپے میں نے کم کر دیے، 10,000 روپے میں نے، جو آپ کی حیثیت اس کم کر دیں، تخفیف کر دیں، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن اپنے حساب پر نظر رکھے اور دیکھے کہ ایک پرانا قرضہ ہے جسے مقروض ادا نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ نہیں دے پائے گا، ایسا نہیں ہے کہ لے تو لال سے کام لے رہا ہے، ایسا نہیں، وہ بیچارہ واقعی اس قابل نہیں دے پائے گا، جینون کیس ہے۔ اگر ایسا ہے اور وہ اس قرضے کو حساب میں سے کاٹ دے اور ٹھیک ہے میں تقاضا ہی نہیں کروں گا، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ پیغمبر کہتے ہیں وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی جاہل کو مومن کی بے عزتی کرنے سے باز رکھے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے، مریض کی عیادت کرے، شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ خدا کا ذکر کرے، خدا کی نعمتوں کا نام لے کر اس کا شکر ادا کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے کھا کیا کیا نعمتیں ہیں خدا کی، 1 2 3 4 5، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ یوں کرے، نام لے کر یاد کرے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹا۔ کچھ تحفہ لے کر جائے، کوئی ہدیہ لے کر جائے، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو اس سے پہلے کسی کو غضبناک کر چکا ہو، آج اسے راضی اور خوش کر دے، وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے تو وہ بھی طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جو کسی مصیبت زدہ کی دلجوئی کرے، وہ بھی شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص آج کے دن کوئی بھی نیک کام کرے، وہ شاخ طوبہ سے لپٹ گیا۔ جنرلائز اسٹیٹمنٹ تھا اسٹارٹ میں، وہیں پر بات ختم ہوئی۔ کوئی بھی نیکی کرے، اتنی تو ہم نے بتائی کہ کوئی بھی نیکی کرے، وہ طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو رسالت پر مامور کیا۔ اب وہ تھوہڑ کی طرف سے لپٹنے والے بھی تو ہوں گے، وہ کون ہے؟ جو شخص آج کے دن شر یا بدی کا کوئی بھی کام کرے، وہ زقوم تھوہڑ کی شاخوں سے لپٹ گیا، جہنم کی طرف سے، اور وہ اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا، جو شخص آج کے دن واجب نماز میں کوتاہی کرے، اسے ضائع کر دے، وہ زقوم کی شاخ سے لپٹ گیا۔ جس کے پاس کوئی فقیر ناتواں آئے، جس کی حالت کو یہ جانتا بھی ہے، پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل بیگر نہیں ہے، عادی بخاری نہیں ہے، بیچارہ مستحق ہے، اس کی حالت کو بدل بھی سکتا ہے، خود اس کو کچھ ضرر بھی نہیں پہنچتا اس کی مدد کرنے میں، نیز اس غریب کی مدد کرنے والا کوئی دوسرا شخص بھی نہ ہو، اگر وہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دے اور وہ ہلاک ہو جائے تو یہ مدد نہ کرنے والا زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جس کے سامنے کوئی بدکار آدمی معذرت کرے، سوری بولے، اور پھر بھی وہ اس کو اس کی برائی کی سزا سے کچھ زیادہ سزا دے، یہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص آج کے دن میاں بیوی یا چغل خوروں کے لیے میاں بیوی یا باپ بیٹے یا بھائی بھائی یا بھائی بہن یا کسی قریبی رشتہ دار یا ہمسائے یا دوستوں میں جدائی اور غلط فہمی پیدا کرے،
یہ چغل خور یہ بھی زقوم کی درخت سے اور اس کی شاخوں سے لپٹ گیا، جس کا کام ہی یہ ہے کہ جدا کروائے۔ جو شخص کسی تنگ دست پر سختی کرے کہ جس کی حالت کو جانتا ہے اور اس کی مصیبت میں اپنے غصے سے اور بھی اضافہ کرے، فرماتے ہیں وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جس پر کسی کا قرض ہو اور یہ اس کا انکار کر دے، اپنی عیاری سے اس قرض کو باطل ٹھہرا دے، کوئی قرض بس کچھ نہیں ہے میرے اوپر تمہارا، ایسے جھوٹے کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی یتیم کو اذیت دے، اس پر ستم توڑے، اس کے مال و متاع کو ضائع کر دے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص کسی مومن کو ذلیل کرے اور دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے شے دے، وہ بھی اس درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اس طرح گانا گائے کہ لوگ اس کے گانوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص دوران جنگ میں کیے ہوئے اپنے برے کاموں اور اپنے ظلم و ستم کے دوسرے واقعات لوگوں میں بیٹھ کر فخریہ طور پر سنائے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اپنے بیمار ہمسائے کو کمتر تصور کرتے ہوئے اس کی عیادت نہ کرے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ جو شخص اپنے مردہ ہمسائے کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس کے جنازے کے ساتھ نہ جائے، وہ بھی اس کی درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص کسی ستم رسیدہ سے بے رخی برتے اور اسے پست خیال کرتے ہوئے اس پر سختی کرے، وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے، وہ بھی زقوم کی درخت کی شاخوں سے لپٹا۔ جو شخص آج کے دن سے قبل اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور آج کے دن ان کو راضی اور خوش نہ کرے، تو وہ بھی زقوم کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ نیز جو بھی شخص ان برائیوں کے علاوہ کسی اور برائی کا ارتکاب کرے، وہ بھی زقوم کے درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ کنکلوڈ کرتے ہیں پیغمبر اکرم، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ کو نبی اور پیغمبر بنایا کہ جو لوگ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوں گے وہ انہیں اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے چند لمحوں کے لیے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، آپ خوش ہوئے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، پھر اپنی نگاہ زمین پر ڈالی اور آپ کا چہرہ مبارک کچھ ترش ہوا۔ تب اپنے اصحاب کی طرف دیکھتے ہوئے فرمانے لگے مجھ کو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھے پیغمبر قرار دیا کہ میں نے شجر طوبہ کو بلند ہوتے اور ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے دیکھا۔ بقدر اپنی اطاعت و نیکوکاری کے اس کی ایک شاخ یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ اس کی کئی شاخوں سے چمٹے ہیں اور وہ ان کو درخت کے مقام جنت کے مقام اعلیٰ علیین کی طرف بلند کرتی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہوا اور ہنسا۔ پھر میں نے زمین پر نظر ڈالی تو قسم ہے اس ہستی کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، میں نے درخت زقوم کو دیکھا کہ اس کی شاخیں نیچے کو جا رہی ہیں اور لوگ باندازہ اپنی برائیوں کے اس کی ایک یا کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، وہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس سے میرے چہرے پر بیداری کے آثار ظاہر ہوئے۔ بس آخری بات جس کی طرف متوجہ کروں، بات کو مکمل کر دیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ پیغمبر اکرم نے طوبہ کے درخت کا جب تذکرہ کیا تو نام لیا کہ زید بن حارثہ، ایک مثال کے طور پر ہی صحیح مگر نام دیا۔ زقوم کا جب تذکرہ کیا تو نام نہیں لیا۔ پیغمبر اکرم بھی زیادہ اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی شہرت زیادہ ہو۔ اگر کوئی برائی کرنے والا ہے تو جب تک وہ اپنی برائی کو خود آشکار نہ کرے اس کے اوپر پردہ پڑا رہنے دیا جائے۔ برا کام جتنا برا ہوتا ہے اس سے زیادہ برا اس کی اشاعت کا سامان ہوتا ہے۔